الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. محترم حاضرین، الحمدللہ یہ بہت ہی بابرکت نشست ہے جس میں مجھے بھی آج پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا شرف CES کی طرف سے ملا. اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے. میں نے پچھلی مجلس میں حصول رزق سے متعلق 2 اسباب بیان کیے. رزق کو کیسے حاصل کریں، رزق میں کشادگی کے جو اسلام نے ہمیں اسباب بتائے اس کے 2 اسباب میں نے بیان کیے. آج اور 2 اسباب جو بہت زیادہ اہم ہیں جس کو اختیار کرنے سے رزق میں برکت آئے گی، رزق میں کشادگی آئے گی. اور رزق سے مراد صرف یہ نہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال و دولت دے گا، بلکہ لمبی عمر کے لیے دعا ہو سکتی ہے. ہمارے صحت یابی کے لیے صحت یابی بھی رزق میں شامل ہے. ہمارے لیے اولاد ہے، گھر ہے، ہمارے اچھا کاروبار ہے، ہر چیز جو ہے رزق میں شامل ہے. یہ تمام چیزیں اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا اسباب ہیں؟ میں نے پچھلے درس میں 2 اسباب بیان کیے اور اس درس میں 2 اسباب باذن اللہ تعالی بیان کروں گا. جو پچھلے درس میں نے اسباب بیان کیے ان کا اشارہ دیتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. پہلا سبب میں نے پچھلے درس میں بیان کیا، استغفار کرنا. جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں اگر ہم اس کا استغفار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کی معافی بھی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رزق بھی عطا کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، بلکہ حکم دیا ہمیں کہ تم استغفار کرو، استغفار کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں تمہارے گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں تمہارے رزق میں فراوانی کروں گا. کیسے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، میں تمہارے اوپر بارشیں نازل کروں گا، تمہیں مال عطا کروں گا، اولاد عطا کروں گا اور تمہیں باغات اور نہریں بھی عطا کروں گا. تو اس آیت سے یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے رزق، استغفار کرنے سے رزق ایک ہمیں بہت بڑا سبب ہے، استغفار رزق، حصول رزق کے لیے. اور دوسرا سبب میں نے جو بیان کیا وہ ہے تقوی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کریں گے، تو میں انہیں یجعل لہ مخرجا، پہلے تو ان کے مصیبتوں سے دور کروں گا، جو بھی وہ پریشان ہیں اس پریشانی سے میں نکالوں گا. اور دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا، میں انہیں ایسی جگہ سے نعمتیں دوں گا، رزق میں فراوانی دوں گا وہ سوچے بھی نہیں ہوں گے. دیکھیے آج بھی جو ہے ہم جس مجلس میں حاضر ہو کر ہیں، CES کی طرف سے جو ہے راشن کٹ جو ہے تقسیم کی جا رہی ہے. کئی لوگ یہ سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ ایسی بھی ایک تنظیم ہوگی، ایسا بھی ایک ٹرسٹ ہوگا جہاں جو ہے مکمل کسی بھی قیمت کے عوض، بغیر کسی قیمت کے جو ہے مکمل مفت طور پر جو ہے آپ کے گھروں تک جو ہے راشن فراہم کیا جا رہا ہے. یہ اللہ کی نہیں تو کس کی مہربانی ہے؟ ہاں یہ سے ایک سبب ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ آپ کے لیے رزق فراہم کیا جا رہا ہے. ہم سوچے بھی نہیں رہتے. اگر ہم کسی کو آج بھی جا کر بتائیں گے کہ فلاں جگہ فری کھانا مل رہا ہے، فلاں جگہ آپ کے مہینے کا مکمل طور پر راشن آپ کو دیا جا رہا ہے، تو لوگ آج بھی تعجب کریں گے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ ہمیں یہاں سے رزق ملے گا. اللہ وہاں سے بھی ہمیں رزق دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا اور جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا. تو اصل جو آج
کا दर्स है, मैं उस पर आता हूं. जो आज मैं दो नए असबाब बयान करने वाला हूं. पहला सबब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल. अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल. हम सब कहते हैं, आम जुबान में भी हम सब कहते हैं कि अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कुल करके मैं काम करता हूं. तो ये जो है बहुत बड़ी चीज है. इससे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे रिस्क में फरावानी करेगा. ये बोलने में तो बहुत आसान है, लेकिन जब अमल का मौका आएगा तो असल उस वक्त जो है अल्लाह पर तवक्कुल करना बहुत अहम है, बहुत अहम है. क्योंकि हमें पैदा करने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला अल्लाह है. तो उसी पर अगर हम तवक्कुल करेंगे तो हमारी दुनियावी और उखरावी जिंदगी आसान होगी. अगर हम दुनियावी असबाब, सिर्फ दुनियावी असबाब पर तवक्कुल करेंगे तो हमारी जिंदगी चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है. तो इस तवक्कुल का माना क्या है? असल उलमा ने कई माने बयान किए हैं. मैं अल्लामा मुनावी रहमहुल्लाह का जो तारीफ उन्होंने जिक्र की है उसका वो आप लोगों के सामने जिक्र करता हूं. इजहारुल अज्जी वल इअतिमाद अलल मुतवक्किल अलैहि. अल्लामा मुनावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, आजिजी का इजहार करना और उसके साथ अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर तवक्कुल करना, अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करना, अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करना, इसको तवक्कुल कहते हैं. बहुत आसान है माना. यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे हम पहले आजिज हो जाएं. हम ये बयान करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे, ए अल्लाह मैं तेरे आगे कुछ नहीं हूं, तेरे सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता. और उसके बाद क्या? और मैं तुझ पर मुकम्मल भरोसा करता हूं, मैं मुकम्मल तुझ पर तवक्कुल हूं. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, घर से निकलते वक्त हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह. यानी पहले बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लेते हैं, फिर क्या कहते हैं? तवक्कलतु अलल्लाह. हमारे पास गाड़ी रहती है, कहीं सफर करना रहता है, यहां से मिसाल कोई और शहर जाना रहता है, कोई और जगह जाना रहता है, हम सिर्फ गाड़ी पर तवक्कुल नहीं करते, हम सिर्फ जो है ट्रेन या बस पर तवक्कुल नहीं करते, हम दुनियावी असबाब इख्तियार करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं? तवक्कल अल्लाह. जैसे ही हमें दुआ पढ़ते हैं हमारे दिल में सुकून आ जाता है, हमारे दिल में एक इत्मीनान आ जाता है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल है. इंशाल्लाह कोई भी हादिसा आ जाएगा तो अल्लाह हमें बचा लेगा, क्योंकि वही हमारा खालिक है, वही हमारा राजिक है, वही हमारा हाफिज है, हमारी जरूर ब जरूर हिफाजत करेगा. वही आप गैर मुस्लिम को देखें, गैर मुस्लिम के पास कोई दुआ है पढ़कर निकलने के लिए, वही गाड़ी पर भरोसा, वही हेलमेट पर भरोसा. हमारा ऐसा मसला नहीं है. हम जो है सबसे पहले अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, उसके बाद जो है ना ये दुनियावी असबाब पर. और उस दुआ में आगे क्या है? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. यानी मैं जो है मुकम्मल आजिज हूं, तेरे सिवा मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं मुकम्मल आजिज हूं. ये दुआ मुकम्मल है. यानी एक तरफ अल्लाह पर तवक्कुल भी करना है और दूसरी तरफ आजिजी भी हमारी जाहिर करना है कि हम अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है. अब हम असल मौजू में दाखिल होते हैं कि तवक्कुल करने से हमें रिस्क कैसे मिलेगा. अल्लाह पर तवक्कुल हासिल करने से रिस्क में कुशादगी और रिस्क में फरावानी की दलील क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत मारूफ हदीस है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक्का तवक्कुली लरुज़िक़तुम कमा तुरज़क़ु अत्तैरु तग़दू खिमासन व तरूह बिताना. बहुत मारूफ हदीस, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन बहुत ईमान अफरोज हदीस, बहुत ज्यादा हमारे ईमान को बढ़ा देने वाली हदीस है ये. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस हदीस में क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में क्या फरमाते हैं? अगर तुम लोग अल्लाह पर कमा हक़्क़हू तवक्कुल करोगे, सिर्फ तवक्कुल नहीं, जैसा तवक्कुल करना चाहिए वैसा तवक्कुल करोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें ऐसे रिस्क अता करेगा जैसे कि एक परिंदे को रिस्क अता करता है. वो सुबह अपने घोंसले से भूखा पेट निकलता है, लेकिन जब लौटता है तो पेट भर कर लौटता है. जब वो वापस लौटता है अपने घोंसले की तरफ तो पेट भर कर लौटता है. तो इस हदीस में
سننے میں تو بہت آسان اور بہت معمولی حدیث لگ رہی ہے، لیکن اس حدیث میں بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے، بہت بڑا پیغام. دیکھیے یہاں مثال بھی کس کی لی گئی ہے؟ ایک بہت چھوٹے پرندے کی. پرندہ ایک معمولی جانور ہے. یہاں مثال جو ہے ہاتھی اور شیر کی نہیں لی گئی، بہت ایک چھوٹی چیز، ایک بہت چھوٹے جانور پرندے کی لی گئی ہے مثال یہاں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ پرندہ جو ہے اپنے گھونسلے سے بغیر کسی پلان کے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ہمارے پاس تو رہتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا بزنس ہے یا پھر ہمارا جاب ہے، وہاں ہم جا کر کام کریں گے، ہمیں شام میں اتنی سیلری ملے گی یا ایک مہینے کے بعد اتنی سیلری ملے گی. ہمارے پاس مکمل خاکہ ہے، مکمل پلان ہے ہمارے پاس. اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا رزق آئے گا. پرندے کے پاس کچھ ہے؟ پرندہ کہیں جا کر کام کرے گا تو اسے کچھ ملے گا؟ ایسا کچھ پلان ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ صرف اللہ پر توکل کر کے، کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ آج مجھے کھانا ملے گا یا نہیں. کبھی کبھار بارش پڑتی رہتی ہے، کبھی کبھار جو ہے انسانوں کو تک کھانا نہیں ملتا، ایسی حالت رہتی ہے، لیکن تب بھی جو ہے پرندہ صرف خود نہیں بلکہ خود کھا کر اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ لے کر آ جاتا ہے. تو یہ اس اعتبار کا، اس اعلیٰ توکل کے ساتھ ہمیں بھی گھر سے نکلنا چاہیے. جب ہم بھی صبح گھر سے نکلتے ہیں تو اس توکل کے ساتھ ہمیں دنیاوی اسباب اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کام کرنا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے، یہ سب ہے، لیکن توکل جو ہے ان چیزوں پر نہیں، صرف اللہ پر، کیونکہ رزاق اللہ ہے. صرف کہنا نہیں چاہیے بلکہ مکمل طور پر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ دکان مجھے نہیں کھلا رہا ہے، یہ دکان مجھے نہیں پلا رہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلانے اور پلانے والا ہے. یہ دکان تو بس ایک سبب ہے، بس ایک سبب ہے. یہ تو اس پرندے کی طرح جیسا وہ پرندہ توکل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر نکلتا ہے، اگر ویسے بھی ہم ہماری زندگی گزاریں گے تب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی جیسے اس پرندے کو رزق دے رہا ہے، ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بالضرور رزق عطا کرے گا. اب ایک دوسری چیز یہ آتی ہے، کیا ہم اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جائیں؟ کیا ہم باہر نہ نکلیں؟ کیا کام کرنے کے لیے کام چھوڑ دیں، بزنس چھوڑ دیں، دکان بند کر کے بیٹھ جائیں گھر میں، صرف اللہ پر توکل کریں؟ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے. ہمیں اللہ پر توکل تو کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دنیاوی اسباب ہے اس کو بھی مکمل طور پر اختیار کرنا چاہیے. اسی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ پرندہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل تو کرتا ہے، لیکن ساتھ میں ساتھ وہ باہر نکلتا ہے، اپنے گھونسلے میں بیٹھا نہیں رہتا، وہ باہر نکل کر جا کر رزق تلاش کرتا ہے. پھر جو ہے اسے رزق ملتا ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے، وہ بھی جو ہے کوشش کرتا ہے، تب جو ہے اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے رزق ملتا ہے. اسی طرح ہم بھی جہاں توکل کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے گھر سے باہر بھی نکلنا چاہیے اور جو ہے رزق تلاش بھی کرنا چاہیے. تو صرف توکل کرنا یا صرف دنیاوی اسباب اختیار کرنا دونوں غلط ہے. توکل کے ساتھ دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے. تو دونوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے تبھی جو ہے جا کر ہم رزق میں کشادگی، رزق میں فراوانی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر لے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رازق، ہمیں پالنے والا، ہمیں جو ہے پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے. اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ آپ بنگلور کو آ جاؤ، میں باقی کا پورا سنبھال لوں گا، میں آپ کا معاملہ دیکھ لوں گا، تو ہمیں کتنا ایک اعتماد ہو جاتا ہے، کتنا ہمیں خوشی ہو جاتی ہے. تو یہاں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم صرف اللہ پر توکل کر لو، میں تمہارا معاملہ دیکھ لوں گا، میں تمہارا معاملہ دیکھ لوں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدوں سے مخالفت نہیں کرتا. ہم انسان ہیں، انسان جو ہے اپنے وعدوں سے مخالفت کر سکتا ہے، اور یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کبھی اپنے وعدوں سے مخالفت نہیں کرتا. تو اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے، صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ صرف تم مجھ پر توکل کر کے اپنی زندگی گزارو، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا.
تو اگر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے کافی ہو جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس درجے کا توکل بھی ضروری ہے، اس درجے کا توکل بھی ضروری ہے۔ ہم صرف اور صرف دنیاوی اسباب کے پیچھے رہتے ہیں۔ اگر ایک جاب میں ہمیں تسلی نہیں ہو رہی تو دوسرا جاب تلاش کرتے ہیں، ایک بزنس نہیں چل رہا ہے تو دوسرا بزنس چل رہا ہے۔ کیا پتا وہ بزنس صحیح تھا لیکن آپ کا توکل اللہ پر صحیح نہیں تھا، کیا پتا وہ جاب آپ کے لیے سب سے بہتر تھا لیکن آپ کے توکل میں اللہ کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکت نہیں تھی۔ تو صرف دنیاوی اسباب، صرف کاروبار، صرف جو ہے جاب، اسی جو یہ ظاہری چیزیں ہیں اگر اسی کے پیچھے ہم رہیں گے اور اخروی چیزیں، ہمارا دل کا معاملہ اگر صاف نہ ہو تو رزق میں تنگی آنا یہ لازمی ہے، کیونکہ جاب اور بزنس پیسے نہیں دیتے، جاب اور بزنس برکتیں نہیں دیتے، یہ سب جو ہے ظاہری اسباب ہے، اصل کھلانے والا، اصل پلانے والا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرنا رزق میں فراوانی کے لیے ایک بہت اہم سبب ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سبب جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا۔ میرے بھائیوں یہ بہت اہم مسئلہ ہے آج کے ماحول کے اعتبار سے۔ ہم ہر کام کے لیے فارغ ہیں، ہم ہر کام کے لیے جو ہے وقت نکال سکتے ہیں ہماری مصروف سے مصروف زندگی میں، لیکن اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں آپ ہی سوچئے کہ ہم کتنا وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے نکالتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف طور پر قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف کس کے لیے پیدا کیا؟ میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ ہم وہ چھوڑ کر ہر کام کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ باہر نکلے کچھ چیز لینے کے لیے، کوئی بھی، جیسے چاول لینے کے لیے آپ باہر نکلے اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ باہر جانے کا، چاول لینا ہے، وہ چھوڑ کر آپ سب کچھ کر رہے ہیں اور سب کچھ کر کے آپ واپس آ جائیں تو آپ کا مقصد پورا ہوگا؟ تو آپ ویسے ہی کر رہے ہیں، ہم دنیا میں آ رہے ہیں، مقصد ہمارا ہے عبادت، وہ چھوڑ کر ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ عبادت ہی کے لیے ہمیں دنیا میں جینا ہے، عبادت ہی کے لیے ہمیں کھانا ہے، عبادت ہی کے لیے ہمیں رہنا ہے۔ ہر چیز ہم جب کھاتے ہیں تو اس نیت سے کھانا چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی طاقت دے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ ہر چیز، ہمیں سونا اس لیے ہے تاکہ ہم صبح اٹھ کر عبادت کر سکیں، لیکن ہمارا سونا، کھانا، پینا صرف اور صرف دنیا کے لیے ہو گیا ہے۔ ہم جو ہے اللہ کے لیے تھوڑا وقت بھی نہیں نکالتے، تھوڑا وقت بھی۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وقت ملا تو جو ہے نماز پڑھیں گے، وقت ملے گا تو قرآن پڑھیں گے، وقت ملے گا تو جو ہے ذکر و اذکار کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت کبھی نہیں آئے گا اور ایسے ہی ہم کہتے رہیں گے اور ہمارا وقت آ جائے گا، ہم جو ہے اللہ کے پاس جا کر پہنچ جائیں گے۔ تو ہم جا کر کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس کہ یہی کہ جو ہے ہم دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گئے اور آپ کی عبادت کے لیے ہمیں وقت نہیں ملا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 24 گھنٹے جو دیے ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے دیے ہیں۔ لیکن اگر ہم صرف اور صرف دنیاوی کام میں مشغول رہیں گے تو نہ ہمیں دنیا حاصل ہوگی نہ آخرت حاصل ہوگی۔ یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں، صرف دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں گے تو نہ دنیا حاصل ہوگی، دنیا میں بھی آپ جو ہے پریشان رہیں گے، نہ آپ کو رزق میں فراوانی ملے گی، نہ آپ کو مال و دولت ملے گی، آپ جتنا بھاگ لیں آپ کو نہ اس میں خوشی حاصل ہوگی اور نہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ جب پہنچیں گے تو نہ وہاں آپ کو سکون و چین حاصل ہوگا۔ اگر آپ دونوں جگہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں۔ آپ جو ہے دکان بند کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جا کر نماز پڑھیں، تب جا کر آپ کی رزق میں برکت آئے گا۔
ہم صرف اور صرف یہی سوچتے ہیں کہ جو ہے ہمارا دکان اگر نہیں چل رہا ہے تو وہ شاید ہم صحیح مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہیں اس کی، شاید ہمارے دکان میں وہ جو لوگوں کو چاہیے وہ چیزیں لائیں، اگر لے کر آئیں گے تو شاید ہمارا دکان چل جائے گا، شاید ہمارا جو دکان میں لڑکا ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے. یہ ظاہری چیزیں ہیں. ہمیں ہمارے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے ہمارے اندر کیا کمی ہے، اس کے بعد جو ہے ان چیزوں پر آنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے ساتھ ساتھ جب ہم عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو تب بھی جو ہے مکمل فارغ ہونا چاہیے ہمیں دنیا سے. کیسے؟ نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے بزنس کی طرف، ہمارے دکان کی طرف، ہمارے جاب کی طرف. تو 10 منٹ ہم اللہ کے لیے فارغ ہو رہے ہیں، 10 منٹ ہم اللہ کے حاضر ہو رہے ہیں. اس میں بھی اگر آپ کا ذہن جو ہے کسی اور دنیاوی چیز کی طرف ہے تو کیا فائدہ؟ 10 منٹ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے مکمل دنیا چھوڑ کر کھڑے نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث میں؟ انت عبد اللہ کأنک ترا، ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم ایسے تو عبادت کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. پہلے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں ویسے عبادت کریں. اگر اتنا نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم اتنا تو خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کے آگے بھی اگر آ کر ہم دنیاوی سوچ لے کر بیٹھیں تو شاید آپ کو دنیا بھی مل جائے گی لیکن اللہ کی رضامندی نہیں ملے گی، اللہ کی رضامندی نہیں ملے گی. اگر اللہ کی رضامندی نہیں ملی تو یہ زندگی جو آپ کو دنیا میں اللہ نے عطا کی ہے یہ بھی جو ہے بیکار ہے. جو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے گا وہ بھی جو ہے بہت زیادہ دردناک ہوگا. بہت زیادہ جو ہے آپ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ مایوسی ہی آپ کو ملے گی. ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے اور بہت ہی اہم حدیث ہے، بہت زیادہ اہم حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد نفرق والا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك. بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بندے، اے آدم کے بندے یعنی ہم، اے آدم کے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تجھے مال و دولت عطا کر دوں گا، اور دوسری چیز تیرا فقر، تیری محتاجی اور لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا. 2 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں. تو عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تجھے مال و دولت عطا کر دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ تیری فقیری، تیری محتاجی، لوگوں کی تیرے ساتھ جو محتاجی ہے وہ بھی دور کر دوں گا. یعنی آپ لوگوں کے محتاج بھی نہیں رہو گے، آپ جو ہے صرف اور صرف اللہ کے محتاج بن کر رہ جاؤ گے. اور یہ سب سے اچھی محتاجی ہے. لوگوں کی محتاجی سب سے بدترین محتاجی ہے اور اللہ کی محتاجی سب سے بہترین محتاجی ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈراتے ہوئے فرما رہا ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں بیکار کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہیں لوگوں کا محتاج بنا دوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پہلے گروہ میں سے شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے 2 نعمتیں فرمائی. اگر تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، صرف فارغ مطلب کام چھوڑ کر آ کر نماز کے لیے کھڑے ہونا نہیں، مکمل طور پر ذہنی اعتبار سے بھی فارغ ہونا ہے. ذہنی اعتبار سے بھی اگر ہم فارغ ہو جائیں تب جو ہے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کی عبادت کے لیے اصلاً ہم فارغ ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا, اگر تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ, سب سے پہلے تمہیں مال و دولت عطا کروں گی, اور دوسرا لوگوں کی محتاجی سے میں تمہیں بچا لوں گا. اور ڈراتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگے, میری عبادت کے لیے اگر تمہاری زندگی میں وقت نہیں ہے, تو میں تمہیں مال و دولت بھی نہیں عطا کروں گا. جو تمہاری فقیری ہے وہ فقیری ایسے ہی رہے گی, اور ساتھ ہی ساتھ میں تمہیں بیکار کاموں میں مشغول کر دوں گا, بیکار کاموں میں مشغول کر دوں گا. میرے بھائیوں, یہ بہت اہم چیز ہے. اگر ہم اللہ کی رہنمائی اگر ہمارے ساتھ نہ ہو, ہمیں یہ پتا نہ ہو کہ یہ کام ہمارے لیے صحیح ہے یا یہ کام ہمارے لیے غلط ہے, اگر ہمیں یہ پتا نہ ہو, وہ اللہ ہمیں بتائے گا, اللہ ہمیں رہنمائی کرے گا. اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کے لیے فارغ ہوتے ہیں, اگر ہم اللہ کے کام کے لیے وقت نکالیں گے, تو اللہ ہمارے کام میں آسانی کرے گا. تو اگر ہمیں یہ پتا ہی نہ ہو کہ یہ کام کرنے سے یا یہ بزنس شروع کرنے سے یا جاب لینے سے ہمیں یہ کام جو ہے ہماری زندگی کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا, ہمیں یہ پتا ہی نہ ہو, تو ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے, میں تمہیں بیکار کاموں میں مشغول کر دوں گا. یعنی ایسے کام جو نہ تمہیں دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے نہ تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے. ہمیں ایسے کاموں میں مشغول کر کے رکھ دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو بہت بڑی وعید ہے یہ. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ میں جو ہے صبح سے شام تک میرے بزنس کے پیچھے لگا رہتا ہوں, جاب کے پیچھے لگا رہتا ہوں, لیکن میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, بلکہ میرے اوپر جو خرچ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, یہی مسئلہ ہے. ہم ایسے کاموں میں مشغول پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہماری زندگی میں برکت چھین لیا ہے. تو اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رہنمائی, صحیح رہنمائی چاہتے ہیں, تو ہمیں اللہ کے لیے وقت نکالنا ہوگا. ہماری زندگی میں اللہ کے لیے وقت ہونا چاہیے. تب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا, آپ کے لیے ایسے اسباب کھولے گا, ایسے دروازے کھولے گا, آپ کی رہنمائی ایسے جاب کی طرف, ایسے بزنس کی طرف, ایسے حلال رزق کی طرف کرے گا کہ آپ جو ہے اس کو اختیار بھی کریں گے, اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ برکتیں بھی عطا کرے گا. اگر نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو مشغول کر دے گا بیکار کاموں میں, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ آپ کو محتاج بنا دے گا. کس کا؟ بندوں کا محتاج بنا دے گا, بندوں کا محتاج بنا دے گا. اگر آج کیا ہو رہا ہے, ہم صبح سے شام تک ایک جاب کرتے ہیں, پھر تھوڑا وقت بچے گا تو اس میں دوسرا جاب ڈھونڈتے ہیں تاکہ اور ہمارے رزق میں فراوانی ہو جائے. صرف انہی دنیاوی اسباب کو اختیار کریں گے تو نہ ہم کبھی بھی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور نہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تو اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے, اور ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دنیا بھی آسان کرے گا اور آخرت بھی آسان کرے گا. بس میں آخر میں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کا ختم کرنا چاہتا ہوں. آج آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کتنی بڑی ہے. آج ہم جو ہے مطلب کسوف ہو گیا ہے, آج سورج گرہن ہو گیا ہے, اور آج الحمدللہ بنگلور میں کئی جگہ اس کی نماز بھی ادا کی گئی. تو اس کا مسئلہ کیا تھا؟ پہلے جو ہے لوگ یہ سمجھتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ کسوف اور خسوف یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں جو ہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کسی موت کی وجہ سے, کسی کی موت کی وجہ سے, یا کسی کی پیدائش کی وجہ سے, یا کوئی بڑا شخص اگر انتقال ہو جائے تو اس کے غم میں ایسا ہوتا ہے سورج. لیکن اسلام آنے کے بعد بتایا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کا جو ہے یہ اللہ کا کرشمہ ہے, یہ کہ سورج جیسا عظیم ستارہ وہ بھی جو ہے اللہ کی جو ہے قدرت کے آگے عاجز ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی ایک عظیم قدرت ہے, ہمیں اسے دیکھ کر ہمیں عبرت لینا چاہیے. جب اتنا بڑا سورج اللہ کی قدرت کے آگے عاجز ہو جاتا ہے تو ہماری اور آپ کی بساط کیا ہے؟ ہم اور آپ اللہ کے حضور کیا ہیں؟ بہت چھوٹی مخلوق ہے اللہ کے آگے, اور اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے ہر چیز. ہمیں اس پر ایمان ہونا چاہیے, ہمیں اس پر مکمل طور پر یقین ہونا چاہیے. اور جو آج نماز جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر
نفل ہے وہ نماز جو ہم پر حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہم نماز صلاۃ الکسوف ادا کریں، وہ اس وجہ سے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو مانیں اور ہماری عاجزی ثابت ہو، اللہ کے آگے ہماری عاجزی ثابت ہو کہ ہم عاجز بندے ہیں اور اللہ تو ہی قادر ہے۔ یہ جو ہے صلاۃ الکسوف کا جو ہے مکمل خلاصہ ہے۔ تو ان سب چھوٹی چھوٹی جو چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نشانیاں بتاتا ہے، اس سے ہمیں جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہماری زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جو بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں عطا کر رہا ہے، جیسے آج ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے CIS کے ذریعے ہی سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے گھروں تک بلا کسی تکلیف ہمیں ہمارے گھروں تک جو ہے رزق پہنچ رہا ہے۔ کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمیں اس کا شکر بجا لانا چاہیے، CIS کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کے معاونین کے لیے، ان کے ذمہ داروں کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور عطا کروں گا۔ میں بس آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آج موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں، ان کو جلد از جلد دینے والا بنا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے لیے ہماری زندگیوں میں وقت نکالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر توکل کرنے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔